قرآن کریم نے زکوٰۃ کے جہاں مصارف بیان کیے ہیں وہاں پر ایک مصرف زکوٰۃ کا یہ بیان کیا، للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس الحافا۔ فرمایا کہ زکوٰۃ کے جو مصارف میں ان میں سے ایک مصرف یا یوں کہہ لیں کہ بہترین مصرف، فرمایا وہ اہل مدارس ہے، یا یوں کہہ لیں کہ علماء اور طلبہ ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے للفقراء الذین احصروا، فرمایا ان فقراء کے لیے احصروا فی سبیل اللہ، جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں روک لیا ہے، جو اللہ کے دین کو سیکھنے میں مشغول اور مصروف ہے، وہ فرمایا لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہ باہر جا کر آپ کی طرح تجارت نہیں کر سکتے، وہ زمین میں چل پھر نہیں سکتے، وہ کاروبار نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ احصروا فی سبیل اللہ، اس لیے کہ وہ اللہ کے دین کو سیکھنے میں مشغول ہے، وہ قرآن کریم کو سیکھنے میں مشغول ہے، اور قرآن کریم کو اپنے سینوں میں محفوظ کرنے میں مشغول ہے۔ تو یہ قرآن کا پیغام ہے، ایک مصرف وہ ہے جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں روکا ہوا ہے۔ احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف۔ قرآن کہتا ہے جب عام لوگ ان طلبہ کو دیکھتے ہیں اور ان علماء کو دیکھتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں یہ بے نیاز ہے، جب ان کے لباس کو دیکھتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں یہ بے نیاز ہے۔ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماهم لا يسألون الناس الحافا۔ فرمایا کہ عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بے نیاز ہیں، اس لیے کہ ان کا لباس اچھا ہے، یہ خوشبو بھی لگاتے ہیں، دیکھنے میں یہ بڑے مالدار لگتے ہیں۔ کیوں لگتے ہیں؟ قرآن نے وجہ بیان کیا، تعرفهم بسیماهم لا يسألون الناس الحافا۔ فرمایا اس لیے یہ بے نیاز رکھتے ہیں کیونکہ یہ آپ کے پاس جا کر آپ سے چمٹ کر مانگتے نہیں، آپ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ تو ایک بہترین مصرف زکوٰۃ کا اور صدقے کا قرآن مقدس کی روشنی میں یہ علماء اور طلبہ ہے۔ اور آپ یاد رکھیں، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ فتویٰ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ علماء اور طلبہ پر خرچ کرنے میں دوہرا اجر ملتا ہے۔ فرمایا التصدق علی الجاہل، فرمایا التصدق علی الفقیر العالم افضل من التصدق علی الجاہل۔ یہ فتویٰ عالمگیری اور مختلف فتویٰ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے یہ جملہ، التصدق علی الفقیر العالم، فرمایا ایک فقیر عالم پر خرچ کرنا افضل من التصدق علی الجاہل، ایک جاہل پر خرچ کرنے سے افضل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک تو یہ کہ آپ کی زکوٰۃ کی رقم جو آپ پر زکوٰۃ فرض تھی وہ فرض آپ سے ساقط ہو گئی، اور دوسرا اجر آپ کو اس وجہ سے ملے گا کہ آپ نے جب مدارس میں اپنے رقم کو دیا ہے تو اب یہ آپ کا رقم دین کے تحفظ اور بقا کا ذریعہ بن گیا، اور اشاعت دین میں کی مدد میں آ گئی یہ رقم آپ کی۔ تو عزیزان اور حضرت اور مختلف متقدمین سے یہ باتیں ثابت ہے کہ وہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اپنے مال کو علماء پر اور طلبہ پر خرچ کرتے تھے۔ وہ خود ایک فقیہ تھے، ایک محدث تھے، وہ فرماتے ہیں کہ میں تجارت اس لیے نہیں کرتا ہوں کہ میں مال اکٹھا کروں، بلکہ میں تجارت اس لیے کرتا ہوں تاکہ اس تجارت سے جو رقم میرے پاس آئے میں ان رقم کو علماء اور صلحاء پر خرچ کر سکوں۔